حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، یعنی میری امت کے تمام لوگوں کے لیے معافی ہے، تمام کے لیے معافی ہے سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین، ہا اس کے بعد را۔ تو پوچھا گیا کہ مجاہرین کون ہیں، یہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ جس سے رات میں کوئی گناہ ہوا، اللہ پاک نے اس کے گناہ کو چھپایا، صبح ہوئی تو اس نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں نے رات فلاں فلاں برائی، فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے گناہ کا اظہار کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کے لیے معافی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک ایسا سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ ایک تو گناہ کرنا، پھر گناہ کرنے کے بعد دوسروں کے سامنے اس گناہ کو ظاہر کرنا۔ اللہ جل شانہ کی جو صفت ہے، اللہ پاک کا نام ایک ستار ہے، اور ستار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہو۔ تو اللہ پاک بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اب بندہ خود ہی اس عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کی اس صفت کے خلاف کام کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ گناہ اگر ہو جائے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا یہ بندے پر واجب ہے۔ جیسے ہی کوئی گناہ ہوا بندے سے تو بندے کو اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا یہ بندے پر لازم ہے۔ لیکن اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ سخت حرام کام ہے۔ اب اس کی نازکی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مثلا کسی شخص سے نماز قضا ہو گئی ہیں، تو اب قضا نمازیں جو ہوتی ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ 3 اوقات کے علاوہ، 3 وقتوں کے علاوہ، 3 ٹائم کے علاوہ ہر وقت میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی۔ ایک تو جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس میں قضا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا ضحوہ کبریٰ، جس کو ہم زوال کا وقت عام طور پہ کہتے ہیں، اس وقت میں کوئی قضا کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا جو عصر سے مغرب سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت، اس میں آپ کوئی قضا نماز ادا نہیں کر سکتے، اور کوئی نفل وغیرہ بھی ان وقتوں میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وقت ہیں اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن اس وقت میں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے، اس نے 2 رکعت سنت ادا کی، اب اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی قضا نماز ہے تو مسجد کے اندر وہ نہ پڑھے، اس لیے کہ اگر اس وقت میں وہ یہ قضا نماز ادا کرے گا تو دیکھنے والے کا گمان اس کے بارے میں خیال یہ جائے گا کہ یا تو یہ نفل پڑھ رہا ہے، اور اس وقت میں نفل پڑھنا منع ہے، سنتیں پڑھ لیں آپ نے، بس 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نفل تو نہیں پڑھ سکتے، یا پھر یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب قضا نمازوں کو اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ میں نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، میں نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اس لیے منع کیا گیا
کہ بندہ لوگوں کے سامنے اس وقت میں نماز ادا نہ کرے کہ لوگ اس کے گناہ کے اوپر مطلع ہو جائیں گے، لوگوں کو اس کے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور یہ چیز منع ہے، تو لہذا پڑھنا ہے تو تنہائی کے اندر پڑھے۔ یہی معاملہ عصر کے بعد کا کہ عصر کے جب فرض آپ نے پڑھ لیے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے، مغرب تک کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، فرض پڑھنے سے پہلے آپ جتنی نفل چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض پڑھنے کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے آخری 20 منٹ کے، اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن یہ بھی لوگوں کے سامنے پڑھنے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر نماز قضا ہے، ہوتی ہیں اکثریت کے اوپر نماز قضا ہوتی ہیں، سب کو چھوٹتی ہیں نمازیں اور غلط چھوٹتی ہیں، غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اور گناہ ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ گناہ کا اظہار کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے وطر چھوٹے، کسی کے وطر چھوٹ گئے اور وطر کی تیسری رکعت میں یہ ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تکبیر قنوت کہہ کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو قنوت کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ تو واجب ہے، ہر ایک پر واجب، لیکن یہ ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ اب کسی کے وطر قضا ہو گئے، اس وقت لوگوں کے سامنے وہ ایسے وقت میں وطر پڑھ رہا ہے جب وطر پڑھے نہیں جاتے، عصر کے بعد پڑھ رہا ہے، ظہر کے بعد پڑھ رہا ہے، تو اب وہ اس نے ہاتھ اٹھائے گا وہ، تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ وطر کی قضا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر قضا کرتا ہے وطر کی تو اب لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے، چھوڑ دے ہاتھ اٹھانا، تاکہ گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ ہو۔ اب لوگ تو ہمارے یہاں یعنی گناہ تو گناہ، اور پھر اس کے بعد اس کو بے باکی بولتے ہیں۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے، آپ مجاہری کا ترجمہ بے باک کر سکتے ہیں، بے باکی ہمارے یہاں پر ہوتی ہے کہ گناہ جس کو کہتے ہیں چوری اور پھر اوپر سے سینہ زوری، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میں تو فلاں فلمیں میں نے دیکھی ہیں، وہ کوئی فلم میری چھوٹ جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کا ہر گانا میں نے دیکھا ہوا سنا ہوا ہے، کون سی جو ہے وہ ایکٹریس نہیں ہوگی کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں۔ ایسا ہمارے یہاں پر لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو گناہ کا اس طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، گناہوں کو چھپانا یہ لازم ہے، یہ شریعت مطہرہ کو انتہائی ناپسند ہے، اور حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرما لی۔ سوائے یہ کہ اگر آپ کو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، اپنے شیخ سے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے اس گناہ کو میں چھوڑوں۔ تو ایک پرسنل کسی سے آپ نے اس انداز میں گفتگو کی تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں، وہ معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اب تو بہرحال سوشل میڈیا ہے، تو ایک تھوڑی، اب تو لاکھوں کو اور ہزاروں کو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ کر چکا ہوں، اور یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ پاک کی ستاری کو ملاحظہ فرمائے اور اس کی غفاری کو دیکھیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس شخص کے گناہ کو دنیا کے اندر چھپا دے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اس کی ستاری ہے، بندے پر لازم ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا، اس نے اپنی رب کی بارگاہ کے اندر شرمندہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن اس کی ستاری دیکھیں کہ اگر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں اس کا پردہ ڈھک دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن بھی اس کے پردے کو ڈھک کر رکھے گا۔ حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہ کو فرشتوں کے نامہ عمل جو فرشتے لکھتے ہیں اس سے مٹا دیتا ہے، اور جس جسم کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ جسم کے پارٹس کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ جسم بھی یاد نہیں رکھتے کہ ہمارے پارٹس آف باڈی بھی یاد نہیں رکھتے کہ یہ گناہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی ستاری ایسی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور اللہ جل شانہ اس کو دنیا کے اندر اس کی سزا دے دے، دنیا میں
اس کی سزا دے دے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ بندے کو ایک گناہ پر 2 مرتبہ سزا نہیں دے گا، یا اس کو آخرت میں بھی سزا دے۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کرے اور اللہ پاک دنیا میں اس کو معاف کر دیتا ہے، چھپا لیا اس کا ہے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جب دنیا میں چھپا لیا تو اللہ پاک آخرت میں بھی رسوا نہیں کرے گا اسے۔ دنیا میں سزا نہیں دی تو آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے نوازشیں ہیں، انعامات ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا تو اللہ پاک سے فوری توبہ کریں گے، لیکن اس کی طرف سے انعامات یہ ہیں۔ اور ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ اول تو گناہ کریں نہ، اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دوسروں کے سامنے اس کو کبھی ظاہر نہ کریں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔